والصلاة والسلام على سيدنا وسندنا ومولانا محمد المصطفى الرسول المرتضى والولي المجتبى الأمين على وحي السماء وعلى آله وأصحابه التقى والنقى مصابيح العلم والهدى. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا بالله ورسوله. وقال الله تعالى: والفجر وليال عشر والشفع والوتر والليل إذا يسر صدق الله العظيم. الرسول النبي الأمي المكين المجيد الرؤوف الرحيم. حمد و ثنا کے بعد محترم المقام فیاض خطبائے اسلام، محترم حاضرین عرس جمال الاولیاء و جمال الصلحاء، آج ہم اللہ جل مجدہ کے عظیم ولی اور عظیم عارف اور عظیم زاہد اور عظیم متقی انسان فلم حاضر، اللہ پاک سب کا اس مجلس میں حاضر ہونا اور شریک ہونا اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، اور اللہ تعالیٰ اس مجلس کو اور محفل کو ہم سب کے لیے باعث سعادت اور باعث ہدایت بنائے۔ میں نے آج حضرت سیدنا پیر جمال شاہ صاحب نور اللہ مرقدہ کے نام کی مناسبت سے اور ان کے لقب جمال شاہ یا جمال الدین کی مناسبت سے جس عنوان کا انتخاب کیا وہ عنوان جمال والدین۔ دو پہلو ہیں والدین اور ماں باپ سے تعلق کے۔ ایک پہلو ان کی خدمت کا ہے اور دوسرا پہلو ان کی محبت اور عقیدت کا ہے، اور یہ دونوں پہلو لازم اور ملزوم ہے۔ جہاں ماں باپ کی خدمت ہوتی ہے اور ہونی چاہیے تو وہاں ان سے محبت بھی ہونی چاہیے، اور جہاں ہمیں دعویٰ ہے ماں باپ سے محبت کا تو وہاں فقط زبانی دعویٰ کافی نہیں ہے، بلکہ زبانی دعوے کے ساتھ ساتھ ان کی خدمت بھی ہونی چاہیے۔ خدمت ہو، محبت نہ ہو اور دل سے اسے چاہتا نہ ہو، یہ ناکافی ہے، اور فقط زبانی کلامی محبت ہو اور دل میں عقیدت نہ ہو، دل میں محبت نہ ہو، سو یہ بھی ناکافی ہے۔
اللہ پاک نے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے میں سے ہمیں جو ہدایات دیں، ان ہدایات میں ماں باپ کی خدمت کا پہلو بھی ہے اور ماں باپ کی محبت کا پہلو بھی ہے۔ بڑی معروف حدیث ہے جو اکثر آپ علماء سے اور خطباء سے سنتے ہیں۔ حدیث یہ ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ما من ولد بار ينظر الى والديه بنظرة رحمة الا كتب الله له بكل نظرة حجة مقبولة، کہ وہ نیک، صالح اور ماں باپ کے ساتھ بھلائی کرنے والی بیٹی اور بھلائی کرنے والا بیٹا، ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک کرنے والی لڑکی یا ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک کرنے والا لڑکا جب رحمت کی نگاہ سے اور پیار کی نگاہ سے، عقیدت اور چاہت کی نگاہ سے اپنے ماں باپ کو دیکھتا ہے تو اللہ پاک اس کے نام اعمال میں مقبول ثواب لکھ دیتا ہے۔ ابھی حاجی حج کو گئے ہیں، ابھی حال ہی میں انہوں نے حج کیا، ان سے پوچھیں کہ حج کرنا کتنا مشکل ہے، یا آپ میں سے جن صاحبان نے حج کیا ہے وہ جانتے ہیں کہ حج کرنا کتنا مشکل پروسیس ہے اور کتنا مشکل کام ہے اور حج کرنا کتنا مشکل ہے۔ وہ اس حدیث کی اہمیت کو اچھی طرح جانتے ہیں کہ میرے آقا نے فرمایا، میرے محبوب نے فرمایا کہ ماں باپ کی طرف دیکھنے سے حج مقام لکھا جاتا، یہ مقام ہے ماں باپ کا، تو پھر اللہ کے رسول کو دیکھنے کا مقام کیا ہوگا؟ اگر ماں باپ کا مرتبہ یہ ہے، ان کا درجہ یہ ہے، ان کا مقام یہ ہے کہ ان کو دیکھنے سے حج کا ثواب ملتا ہے، حج کا ثواب لکھا جاتا ہے، تو جن کے طفیل یہ مقام نصیب ہوا، جن کے وسیلے سے یہ درجہ اور یہ مرتبہ نصیب ہوا، جن کے نالین پاک کے تصدق سے یہ سٹیٹس ملا، اس کریم آقا کو دیکھنے کا ثواب کتنا زیادہ ہوگا۔ شاید ہم آقا کے دیدار کا ثواب کاؤنٹ نہ کر سکیں، اسے گن نہ سکیں، پھر ان صحابہ کا مقام کتنا بلند ہے، اہل بیت کا مقام کتنا بلند ہے، جو شب و روز جلوت میں، خلوت میں، دن میں، رات میں، مسجد کے باہر، ہر مقام پر تاجدار کونین کے رخ مبارک کو دیکھتے رہے ہیں اور حضور کی زیارت کرتے رہے ہیں، حضور کی زیارت سے مستفید ہوتے رہے ہیں، جنہیں حضور علیہ السلام کی زیارت کا شرف نصیب ہوا، حضور کے دیدار کا شرف نصیب ہوا،
پھر سیدنا صدیق اکبر کا مقام کتنا بلند ہے، سیدنا عمر فاروق کا مقام کتنا بلند ہے، عثمان غنی کا مقام کتنا بلند ہے، اور سیدنا علی المرتضیٰ کا مقام کتنا بلند ہے، امام حسن و حسین اور خاتون جنت کا مقام کتنا بلند ہے، جو دن کے اجالے میں اور رات کی تاریکیوں میں تاجدار کائنات کے رخ انور کو تکتے رہے ہیں، حضور کی زیارت کرتے رہے ہیں اور حضور کی زیارت سے مشرف ہوتے رہے ہیں۔ حضور کا مقام تو بہت بلند ہے، حضور کا درجہ مرتبہ سٹیٹس تو بہت بلند ہے۔ جس کی نسبت حضور سے ہو جائے، جس کا لنک حضور سے ہو جائے، اسے دیکھنا بھی عبادت اور ثواب ہے۔ حدیث پاک میں ہے، حضور نے فرمایا النظر الی وجہ علی عبادہ، لوگوں حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی کی طرف عبادت ہے، صحابہ کی طرف دیکھنا عبادت ہے، اہل بیت کی طرف دیکھنا عبادت ہے، حضور کے غلام کی طرف دیکھنا، حضور کے عاشق کی طرف دیکھنا عبادت ہے۔ عبادت اس لیے ہے کہ اسے نسبت مصطفیٰ حاصل ہے، نسبت محمد حاصل ہے، اور یہ ماں باپ کو جو مقام ملا یہ حضور کی نسبت سے ملا، حضور کی غلامی سے ملا، حضور کی امت میں ہونے کی وجہ سے ملا۔ صحابہ نے پوچھا فقالوا ان نظر کل یوم 100 مرہ، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اگر ایک شخص دن میں 100 بار ماں باپ کو دیکھتا ہے، 100 بار دیکھتا ہے، شاید صحابہ کا خیال یہ تھا 100 بار دیکھیں تو 100 بار دیکھنا ایک بار دیکھنا ہے، یعنی ثواب ایک ملے گا، یہ ان کے خیال میں تھا۔ پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ماں باپ کو دیکھنے سے حج کا ثواب ملتا ہے، حج مقبول کا ثواب لکھا جاتا ہے، دن میں 100 بار دیکھیں تو؟ حضور نے فرمایا نعم، دن میں اگر آپ 100 بار دیکھیں تو 100 بار دیکھنے سے آپ کو حج کا ثواب ملتا رہے گا، 100 بار نہیں 1000 بار دیکھیں تو آپ کے نام اعمال میں حج مقبول کا ثواب لکھا جائے گا۔ اب خوش نصیب ہیں وہ لوگ، خوش نصیب ہے وہ نوجوان، خوش نصیب ہے وہ بیٹے اور بیٹیاں جن کے ماں باپ ان کے ساتھ میں ہیں، جن کے ماں باپ ان کے ساتھ میں رہتے ہیں، جن کے ماں باپ ان کے گھر میں رہتے ہیں۔ اس لیے خوش نصیب ہے کہ گھر میں ساتھ میں ہیں تو صبح بھی زیارت ہوتی ہے، شام میں بھی ہوتی ہے، دن میں بھی ہوتی ہے، رات میں بھی ہوتی ہے۔ دن میں بار بار دیکھنا فقط اس خوش نصیب کو نصیب ہوگا جس کے ماں باپ اس کے ساتھ ہوں، جس کے ماں باپ اس کے مکان میں ساتھ رہ رہے ہوں۔ جو ہفتے میں ایک مرتبہ دیکھتے ہیں انہیں یہ مقام اور یہ ثواب ایک مرتبہ ملے گا، جو مہینے میں دیکھتے ہیں انہیں مہینے کا ملے گا، جو سال میں دیکھتے ہیں سال کا ملے گا، جو زندگی میں کبھی پوری زندگی میں کبھی دیکھنا ہوا تو وہ ثواب ملے گا، اور جو بد نصیب پوری زندگی ماں باپ سے دور رہا، ماں باپ سے الگ رہا، ماں باپ کو پوری زندگی جس بد نصیب نے نہ دیکھا، وہ ماں باپ کے دیکھنے والے ثواب سے محروم رہا۔ نادانوں، ماں باپ کا مقام سمجھو، ماں باپ کا مرتبہ سمجھو، ماں باپ کا درجہ سمجھو۔ ماں باپ عام انسان نہیں ہے، ان کی محبت اللہ اور اس کے رسول کی محبت ہے، ان کی خدمت تاجدار کائنات کی خدمت ہے، ان کی خدمت اسلام کی خدمت ہے۔ اب حضور علیہ السلام امت کو میسج دے رہے ہیں کہ ماں باپ کو الگ نہیں کیا کریں، ماں باپ کو ساتھ رکھا کریں، ماں باپ سے جدا نہیں ہوا کریں، ماں باپ کو جوڑ کے رکھا کریں، ماں باپ کے ساتھ پیوست ہو جائیں، ماں باپ کے ساتھ جڑ جائیں، ماں باپ کو اپنے ساتھ ملا لیں، اس لیے ملا لیں کہ انہیں دیکھنا حج کا ثواب ہے۔
انہیں دیکھنا حج کا ثواب ہے. یہ مقام ہے اور مرتبہ ہے ماں باپ. مائیں اچھی طرح سن لیں، میری بہنیں اچھی طرح سن لیں. عورت کو یہ مقام، ماں کو یہ مقام اس پوری دنیا میں دینے والے فقط میرے کریم آقا ہیں، میرے مدنی آقا ہیں، میرے تاجدار ہیں، میرے محبوب و حبیب ہیں. تاجدار کائنات کے علاوہ دنیا کے کسی فرد نے نہ ماں کو یہ مقام دیا نہ وہ دے سکتا ہے. اور میری عادت نہیں ہے چیلنج کرنے کی، لیکن آج حضور کے عشق کی وجہ سے میں چیلنج کر رہا ہوں. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، علماء اہل سنت. میری مائیں اچھی طرح سن لیں، بہنیں اچھی طرح سن لیں. جس نبی نے آپ کو اتنا مقام دیا ہے، جس نبی نے آپ کو اتنا درجہ دیا ہے، کیا آپ اس کی سنت کو فالو نہیں کر سکتی؟ کیا آپ اس نبی کی شریعت کو فالو نہیں کر سکتی؟ کیا آپ کی زندگی فاطمہ الزہرا کی طرح نہیں گزر سکتی؟ کیا آپ شرم و حیا کا پیکر نہیں بن سکتی؟ کیا آپ دنیا اور مغرب کی طرز زندگی نہیں چھوڑ سکتی؟ جس نبی نے، جس رسول نے یہ مقام عطا کیا، جس نبی اور رسول نے یہ درجہ عطا کیا، اس کا کتنا عظیم مقام ہے، کتنا عظیم درجہ ہے. اور درجہ دینے والے فقط اس کائنات کے فرد واحد تاجدار کائنات ہیں. اسی طرح آخری بات کہہ کے گفتگو ختم کرتا ہوں. آخری بات یہ ہے کہ یہ مقام اس ماں کا ہے جس ماں نے ہمیں جنا ہے، جس ماں نے ہمیں پیدا کیا ہے، اس ماں کا مقام ہے کہ اس کو دیکھنا حج کا ثواب ہے. جس ماں محمد کو جنا ہو، جس ماں نے محمد کو پیدا کیا ہو، جس ماں کے شکم اطہر سے محمد پیدا ہوئے صلی اللہ علیہ وسلم، اس ماں کا مقام کتنا بلند ہوگا. اس آمنہ کائنات، اس راضیہ کائنات، اس عابدہ کائنات، اس زاہدہ کائنات کا مقام کتنا بلند ہے جس نے تاجدار کائنات کو جنا ہے، حضور کو پیدا کیا ہے. حضور کے ماں باپ پہ تنقید کرنے والوں، حضور کے ماں باپ کی تذلیل کرنے والوں، تاجدار کائنات کے ماں باپ کو تکلیف دینے والوں، اچھی طرح سن لو کہ ماں، کائنات کی ماں ہو یا بہن، بچی ہو یا بیٹی، سب کا مقام آمنہ خاتون کی وجہ سے ہے. اور حبیب کی ماں پر تو ہزاروں مائیں قربان ہو، ہزارہ بیٹیاں قربان ہو، بچیاں قربان ہو، خواتین قربان ہو. میرے آقا کی آمنہ خاتون رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مقام ہر ماں سے بلند ہے، ہر بیٹی سے بلند ہے، ہر بچی سے بلند ہے، ہر بہن سے بلند ہے. بلکہ آج ان کو جو مقام ملا وہ آمنہ خاتون رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے تصدق اور ترسل سے ملا ہے. پیر سید جمال شاہ صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا آج عرس مبارک ہے. اللہ پاک نے ان کو جو مقام دیا میں نہیں جانتا، لیکن مجھے یقین ہے کہ یہ ماں کی دعاؤں سے ملا ہوگا، ماں کے سجدوں سے ملا ہوگا، ماں کے تڑپنے مچلنے سے ملا ہوگا. لوگوں، ماں کی دعائیں لیا کرو، باپ کی دعائیں لیا کرو. میرے پاس کوئی دعا کے لیے آتا ہے، میں پوچھتا ہوں تمہاری ماں زندہ ہے؟ باپ زندہ ہے؟ وہ کہتے ہیں ہاں. میں کہتا ہوں جاؤ ماں باپ سے دعائیں مانگو، ان کی دعائیں لو، اس لیے کہ جن کے ساتھ ماں باپ کی دعا ہو دنیا میں بھی ہو، آخرت میں بھی کامیاب ہو. لیکن یہ یاد رکھیں کہ ہر ماں سے بڑھ کر درجہ ہے تاجدار کائنات کی ماں کا، ہر بہن سے بڑھ کر درجہ ہے تاجدار کائنات کی بہن کا، ہر بیٹی سے بڑھ کر درجہ ہے تاجدار کائنات کی بیٹی کا، ہر شہزادی سے بڑھ کر درجہ ہے شہزادی کائنات کا، فاطمہ الزہرا کا رضی اللہ تعالی عنہا. اللہ کی بارگاہ میں دعا گو ہوں کہ اللہ پاک ہمیں اپنے ماں باپ کی خدمت کی توفیق عطا فرمائے اور حضور علیہ السلام کے ماں باپ کے مقام اور مرتبے کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ. صلی اللہ علی محمد.